الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی آج ہم یہ جو دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں اس کو ہم نے فہم قرآن کا نام دیا ہے، یعنی ہمیں اس ساری گفتگو جو انشاءاللہ ہم کریں گے اس میں ہمیں قرآن کا فہم کچھ آ جائے، سمجھ آ جائے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، کہتا کیا ہے۔ تو قرآن کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے انسان کو اس کے مرتبہ اور مقام سے آگاہ کیا، یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پتھروں کے آگے جھکے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ستاروں اور سیاروں کے آگے جھکے یا ان کو کوئی بڑا سمجھے، بلکہ انسان جو ہے کائنات کی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ معزز بنایا گیا۔ تو میں تو جتنا قرآن پڑھتی ہوں مجھے سب سے بڑا احسان ہی یہ لگتا ہے کہ اس نے قرآن نے ہمیں ہمارے صحیح مرتبہ اور مقام سے آگاہ کیا کہ اللہ کے بعد سب سے مقدس جو ہے اس کائنات میں وہ انسان ہے، سب سے محترم انسان۔ اور پھر انسانوں میں ظاہر ہے سب سے محترم وہ ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہے، انبیاء علیہ السلام ہے اور سارے باقی جس کا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا وہ اتنا ہی محترم اور اتنا ہی مقدس ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن جو ہے وہ اسے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن محسن ہے، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے تمہیں تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، اور بلکہ کہا گیا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ اس کتاب کے ساتھ جو ہے نا بڑا جہاد جو ہے نا وہ اس کتاب کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اور بڑے جہاد کا مطلب ہی جہاد ہوتا بھی تو یہی ہے نا کہ انسانوں پر اللہ کی حاکمیت کے قیام کا نام جہاد ہے، تو اس کی جو کوشش کی جاتی ہے وہی جہاد ہے، وہی جہاد ہے۔ تو سب سے زیادہ جو سب سے بڑا جہاد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائیں، قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ہم ابتدا ہی سے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں خواتین بھی کوئی پیچھے نہیں رہی، خواتین بھی بالکل ساتھ رہی ہیں، بلکہ قرآن کی سب سے پہلی تصدیق ہی ہماری محترمہ امی جان حضرت خدیجہ نے کی۔ تو کتنا بڑا یہ اعزاز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو نمائندگی جو حضرت خدیجہ کے ذریعے دی کہ انہیں سب سے پہلے شرف قبولیت ان کو نصیب ہوا۔ اسی طرح ہم بہت سارے دوسرے معاملات دیکھتے ہیں جن میں خواتین ہی جو ہیں وہ اسلام کی طرف لانے کا سبب بنے۔ تو اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بہت اہم ہو جاتی ہے کہ ہم خواتین جو ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بدل نہیں سکتی، بلکہ نہ صرف ہم اپنے گھر کے ماحول بدل سکتی ہیں بلکہ پورے معاشرے کو بھی بدلنے میں ہمارا بڑا کردار ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہی قرآن ہے۔ تو خلیفۃ اللہ جب کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس زمین پر، تو وہ صرف مرد نہیں ہے، وہ ہم بھی ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کی ذمہ داری کی بات کی ہے تو پھر صرف حضرت آدم کا تو ذکر نہیں کیا نا، ان کی زوجہ کا بھی ذکر کیا ساتھ، ان کی زوجہ بھی دی گئی اور دونوں کو بھی یک وقت جنت میں بھیجا گیا، اور دونوں کو بھی یک وقت اس زمین پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ اس لحاظ سے جو دوسرے ادیان کا ہے کہ وہ عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، تو اسلام جو ہے وہ ابتدا ہی سے عورت کو بڑا معزز خیال کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج جو ہے نا قرآن سے وہ مضبوط تعلق ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی نظر نہیں آتا، اپنے گھروں میں بھی نظر نہیں آتا، اور اپنے معاشرے میں بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک لحاظ سے اگر آپ مجموعی صورتحال دیکھیں نا تو وہ ترک قرآن کی ہے۔ تو ترک قرآن جو ہے یہ تو پھر بڑی مصیبت ہوگی نا، کہ جو محسن ہے اسی کو بندہ چھوڑ بیٹھے تو پھر بنے گا کیا۔ اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں کہ ترک قرآن کس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ نہ خوش ہو جائیں کہ جی ہم نے تو نہیں سارے گھروں میں قرآن موجود ہے، اور قرآن کو تو قرآن کے ساتھ تو ہر ایک کو بڑی محبت ہے، بلکہ ترک قرآن کا مفہوم بھی سمجھ لیں تاکہ اس صورتحال کو بھی ہم دور کرنے والے بنے، اور ایک گھر بھی اگر ہماری وجہ سے
اس گناہ سے باز آ گیا، بچ گیا، تو پھر بڑا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اس لیے کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پا لیتا ہے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ترک قرآن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سمجھنے کی ضرورت کا احساس ہی نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پتہ تو ہو احکام اللہ کے، کہ قرآن کے یہ احکام ہے، قرآن نے یہ حکم دیا، لیکن اس پر عمل کرنا ہی ہم چھوڑ دیں، یہ بھی ترک ہوگا کہ معلوم ہونے کے باوجود احکام پر عمل درآمد چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کو ثانوی حیثیت دی جائے، یعنی ہم اپنے نا پوری جتنی ہماری مسلم امہ کی تاریخ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ پچھلی دو صدیاں جو ہیں ان میں یہ ترک نوبت آئی ہے یا یہ زوال کی جو کیفیت ہے، تو اس میں ہی یہ ترک بھی نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے ہماری بلکہ انگریزوں کے یہاں پر آنے تک سینکڑوں مدارس تھے ہر بستی میں، کہتے ہیں کہ صرف دلی میں 1000 سے زیادہ مدارس تھے، ٹھٹھا میں کوئی 400 مدارس تھے، یعنی کہ یہ آج سے کوئی 150 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس میں جو بھی مدارس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس میں صرف قرآن پڑھایا جاتا تھا جیسے اب ہم مدرسے سے سمجھتے ہیں کہ بس صرف، بلکہ اس میں ریاضی اور فلکیات اور طب اور سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ تو لیکن سب میں بنیاد جو ہوتی تھی وہ قرآن ہوتی تھی ہمیشہ سے۔ جتنا ہمارا تعلیمی نظام رہا ہے مسلم تاریخ کا، تو اس میں بنیاد جو ہے قرآن رہا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو اب اگر سلیبس میں داخل بھی کیا گیا ہے تو کیا سارے ہمارے علوم جو دوسرے پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر قرآن کا کوئی اثر نظر آتا ہے؟ پرائمری حیثیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، بنیادی حیثیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جغرافیہ پڑھ رہے ہیں یا تاریخ پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ پر ہمیں نا قرآن جو ہے نا وہ چلتا پھرتا نظر ہے، قرآن جو ہے اس کے احکام جو ہے وہ حاوی نظر ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے اس وقت ہمارے ہاں جو ہے بہت ہی یعنی نہ صرف یہ کہ معاملات میں قرآن جو ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر چکے بلکہ ہمارے نصاب میں ہر جگہ پر، تو اس کو بھی ہمیں بدلنا ہے۔ اچھا، اور قانون سازی جب ہوتی ہے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہماری پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے یا ہمارے گھروں کے جو طور طریقے ہیں، تو کیا وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ مثلاً ہم یہ تو بڑے وظیفے پڑھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہو گیا تو اب قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو وہ مسئلہ ٹل جائے گا، لیکن جب کوئی تقریب منعقد کرنی ہوتی ہے، جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو کیا ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے انفرادی ضابطوں میں انفرادی معاملات میں قرآن کو ترجیح دینے والے نہیں ہیں تو ہماری پارلیمنٹ کیسے دے؟ نہ پارلیمنٹ قانون بناتے ہوئے سوچتی ہے کہ قرآن کا کیا قانون۔ تو جب قرآن اترے نا تو اس وقت کچھ ایسا معاملہ تھا کہ ہر گھر جو تھا نا وہ قرآن کی درسگاہ بن گیا تھا، ہر مسجد جو تھی وہ قرآن کی یونیورسٹی تھی، اور ہر بستی جو تھی وہ قرآن کی تربیت گاہ تھی۔ تو یہ یعنی تمام معاملات جو ہے اگر قرآن پہ ہم چلانا شروع کریں گے تو ہی یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے امت کی، اور جو ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور جس پر ہم صبح و شام جو ہے اپنے درد کا اور دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کو بدلنے کا حل جو ہے نا صرف قرآن۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بعد میں بھی ہر دور میں علماء جو ہیں اس بات کو یاد دہانی جو ہے وہ کراتے رہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہم یہ تذکرہ کر لیتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے تو کس طرح نازل ہوا ہے۔ تو اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ صورتیں کتنی ہیں، یا ابتدا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صورتوں کے حساب سے ہی قرآن کی ترتیب جو ہے وہ متعین فرمائی۔ تو یہ جو 114 صورتیں ہیں یہ جس ترتیب سے اس وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ترتیب جو ہے وہ مقرر فرمائی۔ اور حضرت عائشہ کی اگر اس حدیث کو، اس ارشاد کو ہم سامنے رکھیں جس میں وہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت میں بیک وقت کئی صورتیں جو تھیں وہ نازل ہوتی رہتی تھیں، ایک وقت میں کئی صورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اور وَإِنَّهُ يُنَزِّلُ عَلَيْهِ سُوَرٌ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، کہ کئی صورتیں بے شمار، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ
آج ایک صورت نازل ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد کوئی اور جو ہے نا آیت نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھ دو، اور اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں جگہ رکھ دو. تو اس لحاظ سے بیک وقت مکمل صورتیں بہت کم نازل ہوئی، ان میں سے جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ یوسف ہے، یعنی کچھ ہیں بڑی بڑی صورتیں بھی جو بیک وقت نازل ہوئی ہیں، لیکن بالعموم آیات نازل ہوتی تھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مختلف جہاں بھی حکم ہوتا تھا، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں ہی کرتے تھے، اس کے تو وہ پھر بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو کہاں رکھنا. بعض کا صرف ایک آیت ہی نازل ہوئی، کوئی 2 لفظ ہی نازل ہوئے، تو جو بھی ہوتا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا، اس لفظ کا تعین جو تھے وہ فرماتے تھے. تو یہ یعنی صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. البتہ جو سپاروں کی ترتیب ہے، یا سپاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نصف ہے اور ربع اور ثلاثہ وغیرہ، یہ بعد میں علماء نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے یہ تعین کیا، تاکہ پڑھنے میں ایک تھوڑا جس طرح ہمارا ہوتا ہے کہ بھئی ہم آج میں نے اتنا پڑھ لیا تو اتنا پڑھ لیا، تھوڑا سا اس کا لحاظ سے. اچھا، صحابہ کرام کی ایک اور بات بہت ہی اہم ہے، اور اگر ہم بھی وہی بنیاد بنا لینا جب قرآن سیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بڑا ہی فائدہ ہو. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی قرات، علم اور عمل بیک وقت سیکھا. قرآن کی قرات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی قرات جو ہے، جس کو علم تجوید کہا جاتا ہے، اس پر تمام یعنی جتنے بھی قاری حضرات ہیں ان کا بھی، اور علماء کا بھی، فقہاء کا بھی اتفاق ہے، یہ بالکل اسی انداز میں پڑھا جاتا ہے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس لحاظ سے علم قرات یا علم تجوید بھی بڑا اہم ہے کہ اس کو صحیح ادائیگی ہو الفاظ کی، اور اس میں ایک ایک حرف کا ادائیگی کا ضابطہ جو ہے مقرر ہو گیا. جو ہم تجوید کے علم میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ موٹے حروف ہیں، تو کوئی شفوی حروف ہیں، تو کوئی حروف قلقلہ ہیں، تو کوئی حلقی حروف ہیں، وہ سارے یہ جو تعین ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا. تو اس لحاظ سے علم یعنی قرآن کے جو علوم ہیں ان میں سے کوئی بھی کم اہم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن سمجھ آ گیا تو بس ٹھیک ہے، اس کو صحیح پڑھنا نہ بھی آیا تو خیر ہے، نہیں، صحیح پڑھنا سیکھنا تو ہے. وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے بھئی بعض زبان یا حلق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ الفاظ کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، کوشش تو کریں نا کہ صحیح ادائیگی ہو. اس لیے تجوید کا علم جو ہے بذات خود بڑا اہم ہے، اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی حفاظت میں اس علم کا بڑا حصہ ہے. اگر تجوید کا علم نہ ہوتا تو جیسے ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا کہ کہاں جو ہے وہ الف لام میم علم ہے اور کہاں عین لام میم علم ہے، تو یہ تو یعنی اتنا فرق پڑ جاتا ہے علم اور علم، یا اسی طرح ہر حرف کا. تو حلق اور حلقہ، حلق اور لفظ ہے، اور حلق اور لفظ ہے، اس میں ہا اور قاف وہ جو ہے وہ الگ طریقے سے ادا ہوں گے، ہا اور کاف الگ طریقے سے ہوں گے. یعنی الفاظ کی ادائیگی صحیح جو ہے نا وہ اپنی جگہ بڑی ضروری ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا قرات بھی اہم ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور اس کا علم بھی، علم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو انہوں نے بتا دیے، اور ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام الفاظ سیکھتے، اور نہ صرف خود سیکھتے بلکہ پھر گھروں میں جا کے بتاتے، اپنے دوست احباب کو بتاتے. ایک فرد جو ایک آیت سن لیتا تھا، سیکھ لیتا تھا، وہ پھر آگے بتاتا تھا. اور اسی لیے پورا معاشرہ جو ہے، یعنی یہ اتنا ہم دیکھتے کہ کوئی ٹیلی فون نہیں تھے، کوئی اور میڈیا نہیں تھا، لیکن قرآن یک وقت پوری بستی میں سرایت کر جاتا تھا، بلکہ پوری مملکت میں سرایت کر جاتا تھا. ایک آیت نازل ہوئی ہر جگہ وہ پہنچ جاتی تھی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ابلاغ میں سرعت دی. تو پھر علم جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے.
یہ کیا مطالبہ کرتی ہے. اور پھر عمل جو ہے وہ یہ کہ اب اس کو نافذ کیسے کیا جائے گا، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. تو نفاذ جو ہے نا، مطلوب تو ہے نا، مطلوب تو یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ معاشرے میں غالب نظر آئے، گھروں میں آئے، افراد پر آئے، معاشرے پر آئے. تو اگر قرآن سے محبت کا دعویٰ ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کا دعویٰ ہے، اور قرآن غالب نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس کا مطلب وہ دعویٰ جھوٹا ہے. قرآن تو چلتا پھرتا نظر آنا چاہیے، دیکھ کے نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ، ہاں یہ کوئی صاحب قرآن ہے، یہ کوئی اللہ والا چلا آ رہا ہے. یہی تو وہ بنیادی فرق تھا جو صحابہ کرام میں مطلب پیدا ہوا، اور لوگ ان کو دیکھتے تھے اور ان سے متاثر ہو جاتے تھے، اور اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے، دائرے میں داخل ہو جاتے تھے. دیکھیں نا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہ قرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو بنائیں. اور قرآن جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف لہک لہک کے پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ تو عمل میں لانے کے لیے ہے نا. اور عمل کہاں پر؟ زندگی کے ہر شعبے. نہ صرف اس نے عقائد ہمیں دیے، بلکہ اس نے ہمارے اخلاق درست کیے، اس نے ہمارے معاملات میں ہمیں رہنمائی دی، ہمارے بازاروں کو، ہمارے ایوانوں کو، ہماری عدالتوں کو، ہر جگہ قرآن جو ہے وہ غالب نظر آنا چاہیے. بازار میں جائیں تو ہر دکاندار جو ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے احکام کیا ہے. اسی طرح مطلب ایک بڑھئی ہے، ایک لوہار ہے، ایک طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اسے کیوں نہیں پتا، آج کیوں نہیں پتا کہ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے. ایک عمارت بنانی ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. اگر یہ پتا ہو، یعنی صرف اتنی بات عمارت سازی میں پتا ہو کہ میں نے جو بنیاد ہے نا اسلامی معاشرت کی، کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور راستوں کو کشادہ رکھا جائے، اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. آپ خود سوچئے کہ یہ جو انکروچمنٹس ہیں اتنی، یہ ہوں گی. انکروچمنٹس اسی لیے کہ قرآن غالب نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں اور انکروچمنٹس بھی بناتے ہیں اپنے گھروں کے باہر، اور آگے اتنا بڑھا لیتے ہیں، چاہے وہ پلانٹیشن اتنی ہو جاتی ہے کہ سڑکیں تنگ ہیں، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں بن رہی. تو یہ ساری چیزیں نہیں، دیکھیں نا، قرآن تو ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی ہے وہ ہر معاملے میں رہنمائی ہے. تو اس چیز کو دیکھنا جو ہے وہ بڑا، یعنی اس کو عمل میں لانا جو ہے نا وہ بڑا زیادہ ضروری ہے. تو قرآن ہے جس زبان میں آیا ہے، عربی زبان، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ڈیولپ کیا، اور اس کو عربی مبین خود کہا کہ اس کو تو ہم نے بڑے اہتمام سے، یہ زبان جو ہے اس قدر تیار کی ہے، اس میں کلام اللہ جو ہے نا وہ آ سکے، اور جو منشاء الہی ہے اس کے اظہار کے لیے یہ زبان جو ہے منتخب کی گئی. اور جو زبان دان ہیں یا ماہرین لسانیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر زبانیں 300 سے 500 سال کے میں مکمل بدل جاتی ہیں، لیکن عربی جو ہے وہ گزشتہ 1600 سال سے، 1600 سال سے بغیر کسی رد و بدل کے موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یعنی صدیوں پہلے عربی جو تھی اسی طرح فصاحت بلاغت اس میں تھی جیسی آج ہے، اور جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی آج بھی ہے. اور اس لحاظ سے جس طرح اس وقت قرآن کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں ہے، یہ آج بھی نہیں آتی. اور آج بھی ہم اسی لغت سے اور اس کے مفہوم اخذ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ یاد ہے ہوگا ہم سب کو کہ وہ کہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسی کون سی ہے؟ تو اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی بڑی مضبوط رسی ہے. اور اس کو تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت، کہ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو اگر تم پکڑے رہو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے اور غالب رہو گے. بس جو آج بھی اگر غلبے کی ہمیں کوئی خواہش ہے
تو اسی کو مضبوطی سے تھامے بغیر وہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ہمیں اب جو ہم کریں گے، اچھا مجھے ذاتی طور پر قرآن کو سطحی انداز میں اور سرسری پڑھنا یا پڑھانا اچھا نہیں لگتا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو ایک ایک حرف پہ سمجھتے، ایک ایک حرف کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور اس کو ساتھ ساتھ نافذ کرتے جاتے۔ اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ایک نیت تو یہی ہو کہ اللہ میاں بس مجھے پھر ویسا ہی بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے قرآن بھیجا، کہ جو قرآن چاہتا ہے کہ میں ویسے بن جاؤں۔ تو پھر جو سمجھ آتی جائے اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے جائیں، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اس کا نفاذ کریں۔ یعنی دیکھیں اپنی ذات کے معاملے میں تو کوئی عذر بھی نہیں ہے نا، باقیوں تو ان کے بارے میں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس کو بتایا، اس نے مانا ہی نہیں، یا فلاں کو کہا وہ میری بات ہی نہیں سنتا، حکومتیں میری بات ہی نہیں سنتی، ہمارا ان تک پہنچ ہی نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں بدلا، فلاں بھی نہیں بدلا، میں نے بڑی کوشش کی۔ تو کوئی بات نہیں، نہ صحیح، اللہ کے ہاں تو کوشش جو ہے نا وہ مطلوب ہے، اور اسی کو ہی وہاں پہ اس کا وزن بھی ہے۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی کوشش سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن انہوں نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا۔ اگر آپ نے پوری کوشش کی، میں نے پوری کوشش کی، اور پھر ایک بندہ بھی قرآن کے ساتھ نہیں جڑا، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں جڑا، تو کوئی بات نہیں، کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے بھائی چھوڑو بھائی، نہیں بیٹا تمہارا ایمان ہے تو نہ، وہ تمہارا تھا ہی، وہ تو عمل غیر صالح تھا، تو اس کا تو تمہارے ساتھ تعلق ختم۔ یعنی بیٹا بھی اگر نہیں لاتا ایمان، وہ بھی قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتا، تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر باپ بھی نہیں جوڑتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دی چھوڑو پرے، اس نے کوئی نہیں مان لانا، بس ٹھیک ہے تم خود ٹھیک رہو۔ تو اس لیے نا پہلی ذمہ داری اپنی ذات کی ہے، اور پھر اس کے بعد بہرحال بتانا تو ذمہ داری بنتی ہے نا اپنے ارد گرد سارے ماحول میں۔ اس لحاظ سے یہ ہم بھی یہی کریں گے کہ جو بھی سنیں، جو بھی سیکھیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلغوا انی لو آیہ، کہ اگر ایک بات بھی تمہیں سمجھ آ جاتی ہے جو میں نے بتائی تو اسے پھر دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم بھی جو بھی ہم سیکھتے ہیں سنتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اچھا، اور دوسرا یعنی دو اب نیتیں ہو گئی، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ دو جو باتیں ہیں نا سمجھنے کی، کہ سمجھنا کیوں ہے تاکہ میں اپنے آپ کو بدلوں، اور پھر دوسروں کو بھی اس دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کروں، ان تک بھی پہنچاؤں یہ کلام اللہ۔ اچھا اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ آج ابتدا بھی ہو جائے قرآن کی۔ تو قرآن کے بارے میں جو سب سے اہم بات ہے یہ کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے تعوذ ضرور پڑھ لیا تھا۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو میرا خیال ہم سب اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ضرور پڑھیں، اور یہ پڑھنا لازم ہے۔ یعنی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں نا اور پھر بیچ میں کوئی کام کرنا پڑ گیا یا کوئی بات ہوئی ادھر ادھر، تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اب یہ تعوذ کیوں اتنا ضروری سمجھا گیا؟ یعنی قرآن کا ہم قرآن کی اس سلطنت میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو ہے اس کی سلطنت جو ہے وہ کہ پناہ گاہ ہے، اور میں کسی پناہ گاہ میں آ رہی، پناہ مانگنے کے لیے آ رہی۔ تعوذ آزا ہے نا، تو آزا کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ تو اس کا مطلب مجھے کوئی ڈر ہے، کوئی دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا دشمن کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں کس کس سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ نہیں، میں تو ویسے جتنا بھی سوچتی ہوں نا، سب سے بڑا دشمن تو خود میرا اپنا نفس ہے۔ اب میں الزام پہ شیطان کو دیتی ہوں کہ شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے تو میں اس کی بات مانتی ہوں نا۔ تو اس لیے اپنے نفس کی شرارتوں سے، ہمزات الشیاطین تو ہیں
لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا سکھاتے تھے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہ کرنا، کیونکہ وہ نا مجھے بہت سی باتیں غلط سکھائے گا، اس کی خواہشات ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر نفس جو ہے نا وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، وہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ریا چاہتا ہے، وہ خود نمائی چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے سب سے بڑا تو دشمن نفس ہوا۔ تو میں جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتی ہوں، اعوذ باللہ جب ہے نا، اس سے تو سارے دشمن سے پناہ آ گئی نا کہ اللہ میاں میں سب سے پناہ مانگتی ہوں، خاص طور پہ پھر شیطان الرجیم سے۔ تو انسان کے علاوہ ویسے دوسرے بھی، مطلب اپنے نفس کے علاوہ دوسرے انسان بھی دشمن تو ہو سکتے ہیں نا، اور وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہو سکتی۔ دشمن حقیقت میں وہ ہے جو مجھے اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، جو مجھے کامیابی کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ دشمن کہتے بھی اسے ہی ہے نا جسے میرا مفاد عزیز نہیں ہے، اور وہ مجھے کسی غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے، مجھے کسی نقصان سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب میں اعوذ باللہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر طرح کے دشمنوں سے پناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مانگ رہی ہوں۔ تو اعوذ باللہ اس لیے یہ ضرور پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں شیاطین سے پھر خاص طور پہ جو شیطان سے کہا گیا، الشیطان، الف لام بھی کہا اور رجیم کے ساتھ بھی الف لام لگا دیا۔ تو شیاطین، شیطان، شیطان لفظی مطلب تو یہ کہ بڑا غصے والا، بھڑکنے والا، اور جب ہم اس کی بات نہ مانیں وہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، منوا کے ہی چھوڑ دے۔ یہ یعنی اتنا وہ ہے نا اپنے اس عزم میں، جو اس نے پہلے دن ارادہ کیا نا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، وہ ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتے، کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا طریقہ، وہ تھکتا نہیں ہے ہمیں ورغلانے سے۔ تو اس لیے نا بڑا الرٹ رہنے کی بھی ضرورت ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور شیطان وہ ہے جو کہ الرجیم، رجم، یعنی اتنا وہ غلط کار ہے کہ اس کو تو ختم ہی کر دینا چاہیے، یعنی اس کو تو رجم ہی ہونا چاہیے، بہت ہی ملعون۔ اب اس کی طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں شکوک و شبہات میں، پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نا قرآن کے قریب ہی نہیں آنے دیتا چاہتا، کہ کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی، بس ٹھیک ہے نا، ہاں بڑی اچھی کتاب ہے، خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ، اگر یعنی جو ہم ایمان لاتے ہیں ہمارا بھی، ہمارے ساتھ بھی اس کا یہ معاملہ ہے، دوسروں کو تو خیر کے پتہ ہی نہیں چلنے دیتا نا، تو وہ قرآن کے قریب ہی نہیں آنے دیتا۔ پھر اگر آ جائیں ہم تو کہتا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا شروع کر دیں تو کہتا بس ٹھیک ہے نا، بڑا ثواب ہو گیا، ایک ایک لفظ پہ تمہیں 10 نیکیاں ملیں، بہت ہے، تو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر سمجھ آنی شروع ہو جائے تو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی سمجھ آ جائے، یعنی فہم میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور پھر عمل میں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ نہیں اتنا دیکھو نا، وہ یہ پرانی بات ہے، اس وقت تو یہ ممکن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آج بڑا مشکل ہے، آج نہیں ہو سکتا یہ کام، وہ اور لوگ تھے جو کر سکتے تھے، آج نہیں ہم کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، اور یہ بار بار پڑھنی چاہیے۔ میں تو خود یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت عام حالات میں بھی، جس وقت اگر کوئی برا خیال آئے یا کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں یا کرنے کو طبیعت کچھ چاہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو دن میں کئی دفعہ پڑھنے والی دعا ہے، اس کو دعا سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے، تاکہ اس قرآن کے ساتھ تو خاص طور پہ یہ دعا اس لیے ضروری ہے کہ اس لحاظ سے کہ قرآن کے ساتھ میرا تعلق صحیح ہو اور قرآن کی سمجھ اور فہم صحیح ہو۔ اور پناہ میں مانگ رہی ہوں اللہ کی، اس لیے پناہ اسی سے مانگی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ مجھے پناہ دے سکتا ہے، جس سے مجھے خطرہ ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ مجھے پناہ دے سکتا ہے۔ پھر میرا تعلق بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے در پہ جاؤں تو مجھے دھتکار دے اور کہ نہیں 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 تم پتہ نہیں تم کون ہو، کہاں سے آ گئی، نہیں نہیں، وہ میرا بڑا قریبی ہے، وہ خود کہتا ہے انی قریب، تو وہ اس نے، میں بھاگ کے جاؤں کہاں، اس کے علاوہ تو کوئی نہ تو کسی میں اتنی قوت ہے کہ پناہ دے سکے، اور نہ کوئی میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو 70 تو ایک ویسے ہی عدد ہے،
تو حقیقت میں سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ جو ہے نا کسی کو، تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی خیر خواہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہی. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے نا قائم کرنا وہ بڑا ضروری. یعنی یہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق بھی میرا قائم کر رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ ایک محبت بھی پیدا ہوتی ہے بار بار اعوذ باللہ جب میں کہتی ہوں. اس کا مطلب میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ میرا اپنا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو بعض بی جو ہوتے ہیں نا یہ، اور پھر اسم تو نام ہوا نا، تو اللہ 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 کے نام کے ساتھ. تو یہ صرف نام نہیں ہوتا، اسم جو ہوتے ہیں نا پہچان ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے کسی کی، اور وہ پورا وہ اس تشخص ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے. اسم جو ہے شخصیت کا اظہار. تو جب میں اسم اللہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس نام لینا اللہ کا کافی ہے، بلکہ وہ مجھے یہ بتاتا ہے. یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو معارف کا عظیم الشان خزانہ ہے، اور یہ ابتدائی سے تمام انبیاء علیہ السلام کو سکھائی گئی. یہ دعا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بذات خود ایک دعا بھی ہے اور ایک یقین کا اظہار بھی ہے. تو یہ بعض بھی ہوتا ہے، یہ بالکل کلوز، امیجیٹ، بالکل ساتھ، ہمراہ. تو جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو اپنے ہمراہ، میں اللہ کو میں نے کیا اپنے ہمراہ رکھنا، وہ تو ویسے ہی میرے قریب ہے، میں ان کے ہمراہ ہو جاتی ہوں. میں نے ان کی انگلی پکڑ لی، میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں. اب جب یہ احساس ہو کسی بھی کام، ہمیں کہا گیا نا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پھر کوئی کام کرنے لگے تو پھر اس کا مطلب یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ، پھر میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہوں، پھر مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے ہو سکتی. پھر بعض بھی جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے تو پھر تو ہر خوف خطرے سے میں پناہ میں آ جاؤں گی بذات. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے بندہ، برکت برکت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ کی برکت، یہ تو لفظ بڑا عام تھا پہلے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ برکت، اگر نہ بھی بسم اللہ نہ بھی کہیں تو بسم اللہ دی برکت یا کچھ اس طرح کا لفظ جو ہے وہ ضرور بولا جاتا تھا. اور یہی وہ پہلا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، کہ پہلی وحی اگر ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو سورہ اقراء میں ہے، تو اس میں تو پہلا حکم ہی یہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. اور پھر وہ انہوں نے خود ہی سکھا دیا کہ وہ کس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ اپنے ہمراہ سمجھنے کی کا احساس ہے. اور پھر رحمان اور رحیم جب ہم کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو بہت بڑی صفات کا اظہار ہے. دونوں کا مادہ تو رحم ہے، اور رحم وہی بنیاد ہے جو کہ ماں کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی. تو رحمان جو ہے اس میں بہت شدت، بڑا جوش، کہ اتنی محبت کہ آپ اس کو میئر ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کو ناپ ہی نہیں سکتے کتنی. اور رحیم کے مسلسل ہے، یہ وہ عربی کا جو زبان کا نا فعلان اور فعیل کا وزن ہوتا ہے اس لحاظ سے ہے. تو یعنی ایک اتنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم اس کو گن ہی نہیں سکتے، اور مسلسل ہمارے ہمراہ رہتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد جو ہے یہی اصل عبادت، ہر لمحہ جو ہے اللہ کو اپنے ہمراہ رکھنا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے وہ بھی تو احسان کی بھی تو یہی بتایا نا، کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. تو یہ نگاہوں سے دیکھنا یا ہر لمحہ اپنے ہمراہ محسوس کرنا، ہر ہمراہ رکھنا یا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہی احسان ہے. اور یہی وہ مطلوب ہے جو کہ تقوی کا بھی مطلوب ہے، اور جو ہر معاملے میں چاہیے کہ ہمیں حاصل ہو. اور اللہ کا نام جو ہے، یہ اللہ کا نام بھی پہلے سے عربوں میں یہی نام تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ ہی کو وہ سپر
سپیریئر موسٹ سمجھتے تھے، اور باقی جو بت بنائے ہوئے تھے انہیں اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہی سمجھا جاتا تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو سچ مچ ہی اللہ سمجھتے ہوں یا ان کو وہ مرتبہ دیتے ہیں جو اللہ کو دیا. تو اللہ ہی ہے، پہلے سے ہی اللہ ہے. اور اللہ الہ، الہ کہا بھی اسی کو ہی جاتا تھا جو بہت ہی تقدس رکھتا ہے، اور وہ ہستی جس کے سامنے جبینے جو ہے، ماتھے جو ہے وہ خود بخود جھک جائے، سر جھک جائے، اور جس سے ہر طرح کی امید وابستہ کر لی جائے. یہ نفع نقصان سب کچھ اس ذات کے ساتھ ہی ہے. اس لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک بڑی دعا کہا گیا. اب اس میں ایک اور جو اب سورہ فاتحہ، الفاتحہ، اس میں فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو گویا کہ ایک دروازے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ شکر بھی کہا جاتا ہے، سب سے عظمت والی سورہ. اور وہ سبع من مسانی، جو کہ بار بار پڑھنے والی 7 آیتیں. اور جب 7 سبع من المسانی کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گنے تو پھر 7 آیتیں بنتی ہیں. اس لیے تقریباً اس پر بھی اتفاق ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سبع من المسانی اس میں ہے، تو وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. یہ دعا بھی ہے اس میں، اور اس میں اظہار عبدیت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ ہم مانگ بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی بات ہے الحمدللہ، الحمد، ابتدا ہی حمد سے ہو رہی ہے. حمد جو ہے وہ اس میں تعریف کا پہلو بھی ہے اور شکر کا پہلو بھی ہے. الحمدللہ، حمد جو ہے گویا کہ ساری کی ساری، الف لام لگ گیا تو اور بھی مبالغہ ہو گیا. اس کی ربوبیت جو ہے وہ عام بھی ہے، سب تک محیط بھی ہے، اور اس کی حمد جو ہے جیسی اس کی ایسی کسی اور کی ہو نہیں سکتی. حمد کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی اس ایسی تعریف کرنی، کسی کے ان صفات کی تعریف کرنی جن سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں. یعنی اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ مجھے نفع پہنچانے کے لیے. اس لحاظ سے الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو یعنی ہم اصل میں کسی اور کی تعریف ہو نہیں سکتی. کسی اور کی جو تعریف کرتے ہیں نا اس کے لیے عربی میں لفظ ہے مدح. کوئی خوبصورت ہے تو مجھے کیا بھائی، مجھے اس کی خوبصورتی سے کیا فائدہ. کوئی چیز، کوئی بندہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا اچھا ہے، تو لیکن مجھے کوئی فائدہ پہنچے تو میں کہوں نا حمد تو اس کی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات وہ سب مجھے یعنی اس کی بینیفیشری آپ کہہ لیں یا اس سے فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے. جتنی بھی آپ پڑھیں گے نا وہ سب میرے لیے ہیں. اس لحاظ سے الحمد یعنی میری، چاہے ان کی وہ خالق ہیں، وہ رازق ہیں، وہ مالک ہیں، ان سب کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. مجھے اپنے وجود سے تو بڑا پیار ہے نا، اور یہ وجود جو ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ نے پیدا کیا تو بنا. تو اس لحاظ سے جو حمد ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اسی کی حمد کر رہی ہے. اور یہ حمد جو ہے یہ ہر عبادت اور ہر چیز کا مغز کہا جاتا ہے. کہ اگر یہ شکر کی کیفیت، تو چونکہ میں بینیفیشری ہوں نا ان اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اس لیے دل سے شکر نکلتا ہے. مولا آپ کا کرم، آپ نے مجھے یہ دیا، آپ نے مجھے یہ وجود دیا. ہم کہتے ہیں نا ایسے کہ بھئی ایک لقمہ لو تو الحمدللہ پڑھو، ایک گھونٹ پانی کا پیو تو الحمدللہ کہو، تو اسی لیے کہ وہ اس سے ایک فائدہ مجھے پہنچا اور دیا اللہ نے. تو یہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا گیا کہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اس مرتبہ اور مقام کو پہچانتی ہے کہ وہ رب العالمین جو ہوئے، تمام جہانوں کے رب. ربوبیت جب کہا جاتا ہے نا تو اس میں ملکیت کا مفہوم بھی ہے، اس میں نگرانی کا مفہوم بھی ہے کہ وہ نگران بھی ہے، اس میں عطا کا بھی مفہوم ہے کہ وہ دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، لیتے کچھ نہیں ہم سے، دیتے ہیں سب کچھ. وہ دینے والی ہستی ہے. اور ربوبیت، اس میں تربیت کا بھی مفہوم آ جاتا ہے. تو خاص طور پہ جب ہم رب العالمین کہتے ہیں
اس میں اس عنایت پر بھی شکر گزاری ہے کہ انہوں نے قرآن ہمیں نصیب فرمایا، عطا فرمایا۔ قرآن انسان کو مہذب بنانا اور تربیت کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ہے نا بڑی چیز ہے، بڑا ڈاکومنٹ ہے، جس کے ذریعے انسانوں کو مہذب بنایا جا سکتا ہے، انسانی معاشروں کو، انسان مطلب ان کے کردار، ان کے اخلاق، سب کچھ ان کو ٹھیک کرنے کا کام جو ہے اس قرآن کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ تو اس میں اس لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد اس اللہ کی جو تمام عالمین کا، عالمین میں آج کا دور بھی ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور اس میں انسان بھی ہیں اور جمادات بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں، پوری کائنات آ جاتی ہے عالمین جب۔ اس میں بہت سارے مفہوم بتائے گئے، تو اس کو جتنا بھی آپ ایکسپینڈ کریں آپ کر سکتے ہیں۔ تو شکر جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت کا پہلا ظہور ہے، اور اللہ کی شکر گزاری بندے پر واجب ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس قرآن سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکیں جس طرح صحابہ کرام نے اٹھایا، اور ہماری زندگیاں بھی اسی طرح بدلیں جیسے صحابہ کرام کی بدلی، اور ہمارے وجود بھی اس زمین کے لیے اسی طرح مؤثر اور نفع بخش ہوں جیسے صحابہ کرام کے ہوئے۔ اس لیے اگر ہم بھی اسی انداز میں، اسی نیت سے، اسی نگاہ سے پڑھیں، اسی ذہن لگا کے پڑھیں جس طرح صحابہ کرام نے سیکھا، تو اللہ کرے کہ یہ طرز عمل ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی لے آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل اس کو سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے ہو یا کوئی اس معاملے میں آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیجئے، ابھی بھی آپ بات کر سکتے ہیں اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم، یعنی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اگر ہم اس پورے قرآن کا اگر ہم دورہ کرنا چاہتے ہیں